ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں گلبرگ جا کے اگر آفس کی اوپننگ کر رہا ہوں اور وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس آپریشن کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ اس آپریشن کرنے والوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کراچی میں امن قائم کیا. جس وقت اس شہر میں قتل ہو رہے تھے یہاں موساد نہیں تھی, یہاں پر بھارت کے لوگ نہیں تھے, یہی ادارے تھے, یہی فوج تھی, یہی رینجرز تھے. جہاں آج کریڈٹ لیا جا رہا ہے وہاں کل ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے. ساری ذمہ داریاں غلطیوں کی سیاستدانوں پر اور سیاسی پارٹیوں پر تھوپ دینا یہ ناانصافی ہے. پٹھان پنجابی اسٹیک ہولڈر ہے. مجھے کوئی مائیکا لال اس ملک سے واپس بھیجے گا؟ میں ریفیوجی نہیں ہوں. انہوں نے مجھ پر احسان کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ اس کو مار دو. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا کہ جو اپنی قوم سے مخلص نہ ہو وہ کسی سے مخلص نہیں ہو سکتا. میرے پروگرام میں بہت سارے غیر مہاجر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ یہاں کیوں ہیں. میرے RCD گراؤنڈ کے خواتین کے پروگرام میں بے پناہ خواتین غیر مہاجر تھیں. میں نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ خواتین میرے پروگرام میں کیوں ہیں. وہ اسٹیج پہ قریب آ کے چیخے اس لیے کہ تم اپنی قوم سے مخلص ہو. جو تم اپنی قوم سے مخلص ہو تو ہمارے ساتھ بھی تم غلط نہیں کرو گے. جو لوگ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے وہ ہمارے ساتھ کیا مخلص ہوں گے. برملا اظہار کیا. مجھے اچھا لگا. میرے ساتھ اگر کوئی غیر مہاجر ہے تو وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل اس لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ اگر مخلص ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا. جو اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کے ساتھ کیا مخلص ہوگا. ہم منافقت کی سیاست نہیں کرتے بلکہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ایک لسانی پارٹی ہے. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ. میں کھلے عام اپنی قوم کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں زبان کی بنیاد پر اور ان کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں اس ملک بھر میں جو لوگ اپنے آپ کو وفاقی سیاست کا علم بردار کہتے ہیں میں ان کا بھی اگر سیاسی پس منظر دیکھوں یا سیاسی جو ان کا طرز عمل ہے اگر اس کا میں جائزہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ لسانی سیاست کر رہے ہیں. تو اگر تمام وفاق کے نام پر سیاست کرنے والے لوگ بھی زبان کی بنیاد پر جو لیڈرشپ ان کے پاس موجود ہے اگر وہ زبان کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو تلاش کر کے اسی کو اپنا حل کا انتخاب سمجھتے ہیں تو وفاق کا نام تمام لوگ ضرور لیتے ہیں لیکن تمام لوگ کہیں نہ کہیں لسانی سیاست کے گرد ہی گھومتے نظر آتے ہیں. ہم کم از کم جو ہیں وہ سب کے سامنے. سندھ کے شہری علاقے میں صوبہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہاں پر مقیم پختون اور پنجابی اس پر متفق نہ ہو. میٹ دی پریس سے خطاب. اب سندھ کے جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں انہیں ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, انہیں کہا جا سکتا ہے دیکھو سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. بات یہ کہ سندھ کی تقسیم کی بات کبھی ہم نہیں چاہتے اور سندھ کی تقسیم کی بات ہم نے نہیں کی. سندھ کی تقسیم کی بات تو اس وقت کی گئی تھی جب یہاں کے لوگ سندھ کے لوگوں کے ساتھ مل کر بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکیر کھینچ کر سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کو الگ کیا تھا اور 40 اور 60% کا تناسب مقرر کیا تھا. اس لکیر کو ہم قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں, اس لکیر کو ہم پکا کرنا چاہتے ہیں. یہ لکیر بنیادی طور پر تو پیپلز پارٹی کے قائد اور بانی نے کی تھی, یہ لکیر ہم نے نہیں کھینچی تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لکیر جو انہوں نے کھینچی تھی ہو سکتا ہے کہ ان کی فہم و فراست ہم سے زیادہ ہو. وہ جانتے ہو کہ ہاں سندھی مہاجر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یا سندھ کے شہری علاقے کے لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت لکیر کھینچی. ہم صرف اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں. مشرف متحدہ قومی موومنٹ کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا تھا. چاہے آپ مہاجر نام پر لوگوں سے ووٹ لیں لیکن آپ کو ایک پنجابی وزیر اعظم کے لیے ووٹ دینا آپ کی مجبوری ہے. آپ کو ایک سندھی وزیر اعظم کے لیے ووٹ دینا آپ کی مجبوری ہے. آپ غلام اسحاق خان کو بھی ووٹ ڈال کے آئے تھے, آپ نے جنرل مشرف کو بھی ووٹ ڈالا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے مہاجر عوام کے مینڈیٹ سے جو اسمبلیوں میں لوگ پہنچائے تھے اگر وہ کسی کے پرائم منسٹر بننے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اگر وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کی پراپر قیمت وصول کی جانی چاہیے تھی. جنرل مشرف اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جنرل مشرف متحدہ قومی موومنٹ کی سپورٹ کے بغیر اپنی گورنمنٹ قائم کر سکتے یا اپنی گورنمنٹ چلا سکتے. اگر اس وقت متحدہ قومی موومنٹ ان سے یہ مطالبہ بھی کرتی کہ اس شہر کے اندر ہمیں نئی یونیورسٹیاں چاہیے تاکہ یہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے,
یہاں کے لوگوں پر جو سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند ہیں وہ دروازے کھلنے چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں مل سکیں. تو ہزاروں کی تعداد میں آپ سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے, آپ یہاں نئی یونیورسٹیاں قائم کروا سکتے تھے. لیکن مشرف سے آپ نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ مہاجر قومی موومنٹ کو آپ ختم کر دیجئے, آفاق کو آپ بند کر دیجئے. وہ کیا کہتے ہیں, یعنی پرواز اسٹارٹ ہی کی تھی سیاست کی کہ ہمارے خلاف جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک بڑا کرول قسم کا آپریشن مسلط کر دیا. اس آپریشن کے نتیجے میں تمام کارکنان دھر لیے گئے. کارکنان کے ساتھ ساتھ کارکنان کے اہل خانہ, ہمارے اہل خانہ کو نظر بند کر دیا گیا, اور بہت سخت آپریشن تھا. اور اس سخت آپریشن کے نتیجے میں ہمارا جو ایک لیگل پراپرٹی تھی بیت الامضا, اس کو بھی ڈیمالش کر دیا گیا. یہ تمام معاملات اس طرح کیے گئے کہ سیاسی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ پوری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی. اور گزشتہ دنوں جب میں عمرے پر گیا تھا تو وہاں سے مشرف صاحب کی فرمائش پر, ان کی درخواست پر میں ان سے ملا. اسے جب ملا تو انہوں نے مجھ پر احسان کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ اس کو مار دو. میں نے تو صرف تمہیں گرفتار کیا اور ہمارے خلاف آپریشن ہوا. ایک طویل عرصہ ہم شہروں سے باہر رہے, ایک طویل عرصہ ہم جیلوں میں رہے, ہمارے ساتھیوں کا بے دریغ قتل کیا اور کوئی ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے والا نہیں تھا. ان کی سپورٹ تھی مشرف صاحب کی. مشرف صاحب نے تو جو اس شہر میں کیا وہ سب کے علم ہے کہ وہ تو مطلب اس وقت اس زمین پر ذل الہی بنے ہوئے تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے تھے یہ میری کھال. اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کے آمد کے اوپر جو کچھ کیا تھا وہ سب کے سامنے. تو ایسے ایک ڈکٹیٹر جس کے پاس بے پناہ طاقت ہو, جو اس زمین پر ذل الہی بناؤ, وہ اگر آفاق کے خلاف یا آفاق کی پارٹی کے خلاف آپریشن کرے گا تو ہم کس طرح سروائیو کر سکتے تھے. بہت مشکل سے ہم نے اس پارٹی کو زندہ رکھا. اور اب جو حالات ہیں ان حالات میں ہم دوبارہ شہر کی گلیوں میں گئے ہیں, ہم ضلع بستی میں گئے ہیں اور ہم نے جا کر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انتخاب اس وقت اس شہر کے لوگوں کا امتحان بھی ہے اور اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع بھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست میں کبھی منافقانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا, اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے. صرف کسی ایک جماعت کو مورد الزام ٹھہرا دینا غلط ہے. میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا, اس لیے کہ ظاہر ہے اپنی اپنی جماعت کے اپنے لوگ خود جواب دیں. لیکن اس شہر میں صرف یہ کہہ دینا کہ سیاسی جماعتیں یہ سارا کا سارا اس کی ذمہ دار ہیں کہ اس شہر میں جو قتل ہوئے اور اس شہر میں جو قتل و غارت گری کے بعد تعلیمی ادارے تباہ ہوئے, ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے, آج میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں گلبرگ جا کے اگر آفس کی اوپننگ کر رہا ہوں اور وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس آپریشن کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ اس آپریشن کرنے والوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کراچی میں امن قائم کیا. میں اسی کریڈٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہمیشہ ریز کرتا رہا ہوں کہ جس وقت اس شہر میں قتل ہو رہے تھے یہاں موساد نہیں تھی, یہاں پر بھارت کے لوگ نہیں تھے, یہی ادارے تھے, یہی فوج تھی, یہی رینجرز تھی. تو جہاں آج کریڈٹ لیا جا رہا ہے وہاں کل ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے. ساری ذمہ داریاں غلطیوں کی سیاستدانوں پر اور سیاسی پارٹیوں پر تھوپ دینا یہ ناانصافی ہے. قتل ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ تمام جگہ پر سیاسی جماعتیں ملوث ہوں. ہماری وکالت کرنے والا اگر غیر مہاجر ہے اور وہ اکثریت کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے اور سندھ کے جو دیہی علاقے کے عوام ہیں میرے بھائی, لیکن اگر وہ اس غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے, اگر وہ اس سردار اور وڈیرے کی اس اوتاق کے باہر اکڑو بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو ہم کس طرح ان کو آزادی دلوائیں. اور ان کے تبدیلی نہ لانے کی جدوجہد کے نتیجے میں اگر یہی وڈیرے اور یہی جاگیردار سندھ کی اسمبلیوں پہ دوبارہ براجمان ہوں گے تو ہم ان کی اس کمزوری یا ان کی اس کوتاہی کے نتیجے میں اپنے آپ کو کب تک ہم سفرر بنا کے رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ کے شہری علاقوں پر علیحدہ صوبے کی حمایت حاصل کریں لوگوں سے. اور اس انتخاب میں بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ دیکھیے اس اسمبلی میں آپ اکثریت میں نہیں ہیں, اقلیت میں ہیں, اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے آپ اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے. سندھ کے شہری عوام, اس میں پنجابی بھی ہیں, اس میں پختون بھی ہیں, اس میں یہاں
نقل مکانی کر کے آنے والے سندھی بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، سب ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، تمام لوگ سفر کر رہے ہیں۔ جب تک سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل علیحدہ صوبہ نہیں بنے گا، ہمیں اپنے وسائل پر اختیار نہیں ہوگا، ہم اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے اس شہر کی ترقی کے لیے کام نہیں کریں گے۔ اس اسمبلی میں، موجودہ صوبائی اسمبلی میں، ہم اپنے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ کالا باغ ڈیم کی مکمل حمایت کرتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے جغرافیائی حصے میں بن رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی مخالفت اس خدشے پر کی جا رہی ہے کہ پنجاب دوسرے صوبوں کا پانی روک لے گا، لیکن بھارت نے ہمارا پانی روکنے کے لیے کئی ڈیمز بنا لیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔